میرا نام رابعہ ہے۔ میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میری عمر 23 سال ہے۔ میرے 2 بھتیجوں کی شادی تھی۔ وہ لوگ فیصل آباد رہتے ہیں۔ ایک کی عمر 17 سال اور ایک کی عمر 19 سال تھی۔ دونوں ہی ابھی بہت چھوٹے تھے۔ ان کے گھر والوں نے بہت چھوٹی عمر میں ان دونوں کی شادی کر دی، اور ایک کام کرتا تھا اور ایک بھی پڑھائی کر رہا تھا۔ ان کے والد کا اپنا کاروبار تھا۔ جو چھوٹا تھا وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ جو بڑا تھا اپنے بابا کا بہت لاڈلا تھا، اور وہ بھی پڑھائی کر رہا تھا۔ وہ 3 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ ان کے گھر والوں نے اپنے دونوں بچوں کے بہت دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کی کوئی رسم نہ چھوڑی۔ ان کے والد اور والدہ اور دادا سب بہت خوش تھے۔ ان کی 2 بہنوں ان کی کئی رشتے دار تھیں۔ وہ دونوں بہت چھوٹی تھیں۔ ایک کی عمر 15 سال اور ایک 17 سال تھی جب انہوں نے شادی کی رسمیں کی۔ بارات لے کے گئے اور دونوں بہنوں کو بڑی خوشی سے اپنے گھر میں لے کے آئے، اور وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی ساس انہیں بہت پیار کرتی تھی کہ وہ ان کو اپنی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتی تھی اور ان کی خوشیوں کا خیال رکھتی تھی۔ ایک اگر کبھی بہویں لڑتی تو وہ اپنے بیٹوں کو ڈانٹ دیتی کہ ایسا نہیں کرتے بیٹا۔ اگر ان کے بیٹے کہتے کہ ماں آپ اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیتی ہیں، تو ماں کہتی کہ میری بیٹیاں پہلے اور آپ بعد میں۔ پھر ان کی بہویں بھی خوش ہو جاتی اور وہ اپنی ساس کے ساتھ ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ ان کی زندگی بہت خوشحال تھی، لیکن اچانک ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ 3 ماہ گزرے۔ ان کے گھر سے میرے والد صاحب کو کال آئی، اور ہم سب ایک دم پریشان ہو گئے اور ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ سب رو رہے تھے۔ انہوں نے والد صاحب کو کال پہ بتایا کہ ہماری بڑی بہو خدا کے پاس چلی گئی ہے۔ پھر جب وہ والد صاحب نے ہم سب کو بتایا کہ جن کی شادی پہ ہم 3 ماہ پہلے گئے تھے ان کی بڑی بہو کی وفات ہو گئی ہے، اور ہم سب بھی رونا شروع ہو گئے اور بڑا افسوس ہوا۔ پھر جب ہم وہاں گئے، انہوں نے بتایا کہ کل اچھی بلی کھاتی پیتی اپنے گھر سے اپنی امی کے گھر گئی، پر گھر سے جاتے ہوئے رو رہی تھی۔ اپنی ساسو ماں کو کہتی کہ ماں میرا دل نہیں کر رہا تھا جانے کو۔ پھر بھی اس کی ماں نے کہا کہ اب آپ کی ماں لینے آئے ہیں تو آپ چلے جاؤ۔ جو آتے ہوئے سب کو بہت خوشی خوشی سے گلے لگ کر مل کر گئی، اور بار بار سب کو پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے، اور وہ بار بار پیچھے مڑ کے سب کو دیکھ رہی تھی۔ پھر جب گھر پہنچے تو پھر سے کال آئی کہ میرا دل نہیں لگ رہا۔ تو اس کی ساس ماں نے کہا بیٹا رات رہو، صبح ہم ٹائم سے آپ کو لینے آ جائیں گے۔ پر کیا پتا تھا کہ وہ سب ایسے ہمارے گھر آئے گی۔ اپنے شوہر کو بھی 2-3 دفعہ کال کر کے کہا کہ میرا دل نہیں لگ رہا، تو اس نے بھی کہا ماریا صبح میں ٹائم سے لینے آ جاؤں گا۔ پر کیا پتا تھا کہ وہ سب اس کی زندگی میں نہ تھی۔ وہ سب لیٹے تھے کہ کال آئی کہ ماریا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ماریا کا گھر ان کے گھر کے پاس ہی تھا۔ وہ وہاں گئے، اسے اسپتال لے کے گئے۔ ڈاکٹر نے میڈیسن دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو گھر لے جائیں، پر اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ جب گھر آئے تو اس کو ٹھنڈا پسینہ آنا شروع ہو گئے، اور اس کا بھی پی لو تھا۔ اس کی ماں بھی پاس کھڑی تھی، پر اس نے اپنی ساس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ماں مجھے بچا لیں، اور وہ اپنی ماں کو بار بار گلے لگا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی کہ ماں مجھے بچا لو۔ ابھی اتنی بات کہی تھی کہ میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور ماریا کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ مر گئی۔ ہم سب اونچی اونچی رونا شروع ہو گئے۔ ہم پھر بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ ہمیں یہی امید تھی کہ وہ بچ جائے گی، پر ڈاکٹر نے کہا کہ 15 منٹ پہلے مر چکی ہے۔ ہم سب اونچی اونچی رونے لگے ہیں۔ بہت ہی بڑا صدمہ تھا۔ ہمارے گھر میں قیامت آ گئی تھی، پر انسان ہوتے ہوئے اللہ کی رضا ہمیں رہنا پڑتا ہے۔ پھر کچھ ماہ گزرے تو ہمارا بیٹا بیمار رہنا شروع ہو گیا۔ وہ بات بات پر روتا اور اپنا سر دیواروں میں مارتا تھا، اپنے جسم کو نوچتا تھا۔ وہ ایسے تھا جیسے پاگل ہو گیا ہے۔ وہ دن رات ایک ہی خیال میں رہتا تھا۔ ہم دونوں والدین اس کو بہت سمجھاتے، پر وہ نہ سمجھتا تھا۔ وہ ایسے تھا جیسے پاگل ہو گیا ہے۔
پھر ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے اس کو میڈیسن دی، پر 3 ہفتے گزر گئے، 4 گزر گئے، پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہوا. پھر ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. اس نے کہا کہ اس کی دوسری شادی کر دے کہ صدمے سے نکل آئے گا. پھر اس کے والدین نے اس کا چھوٹا سا نکاح کر دیا. جب اس کی بیوی آئی وہ حاملہ ہوئی تو خدا نے اس کی 2 جڑواں بیٹے دیے. اور اس کی پہلی بیوی اس کے ماموں کی بیٹی تھی. اور اس کے ماموں کہتے تھے کہ اس نے بیوی کو خود مارا ہے. جبکہ ان کے گھر تک یہ بات پہنچی تو وہ سب حیران ہو گئے کہ بھلا ہمارا بیٹا ایسا کیوں کرے گا. ان کے ماموں نے ان کو چھوڑ دیا. اور ان کے ماما ہر وقت روتے تھے کہ میرے بھائی نے اتنا بڑا الزام میرے بیٹے پر لگایا، پر ان کے بیٹے نے ایسا کچھ بھی نہ کیا تھا. پر اس بات کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے دور ہو گئی اور بھانجا اپنے ماموں سے دور ہو گیا. اس لیے خدا کے واسطے کبھی بھی کسی پہ کوئی جھوٹا الزام لگانے سے پہلے خدا کا خوف کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی اپنی بہن بیٹیاں بھی گھر پر تھے. پھر وہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ اسی لیے ہمیشہ کوئی بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کی وجہ سے ہم بہت سارے رشتوں کو کھو دیتے ہیں. خدا ہم سب کو اپنے ڈر میں اور خوف میں رہنے کی برکت دے. آمین.